خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ماتم داران حسین، عزاداران مظلوم کربلا، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان اور تمام حاضرین مجلس کی تمام حاجات کی برابری کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، اساس اور بنیاد دین، اساس اور بنیاد دین تین چیزیں ہیں: الوہیت، خاتمیت اور ولایت۔ میں دوبارہ جملے کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ کی الوہیت، سرکار دو عالم کی خاتمیت اور 12 کی ولایت، یہ دین کی اساس ہے، کسی مسلک کی نہیں، کسی مذہب کی نہیں، کسی خاص عقیدے کی نہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور الوہیت نہ ہو تو دین میں داخل ہی نہیں ہوا۔ سرکار کی خاتمیت پر ایمان نہ ہو تو دین میں ہوتے ہوئے دین سے باہر ہے۔ میری بات توجہ فرمائیں۔ اللہ کی وحدانیت نہ ہو، دین کی پہلی بنیاد ہی ختم، یہ دین میں آیا ہی نہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور الوہیت، سرکار دو عالم کی خاتمیت۔ آپ کو صرف نبی اور رسول ماننا کافی نہیں ہے جب تک آخری نہ مانے، اور آپ کے بعد کسی کو کسی معنی میں نبی ماننا وہ خاتمیت کا انکار ہے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ ختم نبوت اسلام دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دین کی اساس اور بنیاد تین چیزوں پر: اللہ کی وحدانیت پر، سرکار دو عالم کی خاتمیت پر، اور ان 12 کی ولایت و امامت پر۔ اب میرا یہ دعویٰ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی الوہیت اور وحدانیت پر دلیل ہر مسلمان رکھتا ہے، اور الحمدللہ جو مسلمان کہلوا رہا ہے وہ اللہ کو واحد اور احد مان رہا ہے، اور اگر نہیں مان رہا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کل میں نے یہی گزارش کی تھی، لا الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ سرکار کی خاتمیت کا اعلان ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، دیکھیں، کلمہ پڑھنا دلیل ایمان نہیں، کلمے کو ماننا دلیل ایمان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مسلمان وہ نہیں جو کلمہ پڑھ لے، مسلمان وہ ہے جو کلمے کو مانے۔ ماننا پہلے ہے، پڑھنا بعد میں ہے۔ نہیں، توجہ فرمائیں گے؟ چلو میں آسان بات کرتا ہوں، آسان۔ کلمہ پڑھنا اور زبان سے یہ اظہار ہے دین کا، اقرار نہیں۔ اقرار اور ہے، اظہار اور ہے۔ منافق اظہار کرتا ہے، اقرار نہیں کرتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، آئیں سورہ منافقون، سب شیعہ سنی بھائی، سورہ منافقون کی پہلی آیت کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں۔ لو جس بندے سے چاہو یہ لفظ نشہدو کا ترجمہ کروا لو، جس سے چاہیں، اس کا معنی گواہی دینا ہی ہے۔ نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ نشہدو واللہ یعلم انک لرسول اللہ، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نہ بھی کہیں تو تو ہے۔
میں ان کی بات کر رہا ہوں، تیری نہیں میرا حبیب، تو میرا رسول ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہ بھی کہیں تو ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، روایت نہیں، آیت ہے۔ سورہ منافقون کی آیت اور 3 آیتیں پہلی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق آتے ہیں کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یعلم، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ آگے آیت واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کہتا ہے ایک گواہی وہ دے رہے ہیں، ایک میں دے رہا ہوں۔ میں کیا گواہی دے رہا ہوں؟ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست، سوال تمام نوجوان بھائیوں سے، بزرگان سے معذرت کے ساتھ سوال ہے، سمپل سادہ آسان سوال، کہ خدا کہہ رہے جھوٹے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں بھائی؟ کہہ تو رہے ہیں تو رسول ہے، خدا کہہ رہے اظہار کر رہے ہیں، اقرار نہیں۔ میں کچھ باتیں جو کرتا ہوں واضح نہیں کر سکتا، آپ تک پہنچتی ہیں، ان باتوں پہ تعصب کے ساتھ نہیں۔ کسی کا لباس دیکھ کے بات کو نہ سنا کرو، کسی کا نام عنوان دیکھ کے بات نہ سنا کرو۔ معصوم نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ میری بات توجہ فرمائی ہے؟ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں اس پہ توجہ رکھنی ہے، اور ذرا میرے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، تو لفظ گواہی تو آ گیا، اور اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں۔ لفظ گواہی آ گیا اور اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے گواہی جو یہ دے رہے ہیں وہ زبان کا اظہار ہے، دل کا اقرار، بس پتا چلا اظہار اور ہے اقرار اور ہے، اظہار اور ہے اقرار اور ہے۔ کلمے کا اقرار دین ہے، اظہار نہیں توجہ فرمائی۔ مومن اظہار سے نہیں بنتا، مومن اقرار سے بنتا ہے۔ چلو مسلمان حقیقی بھی اظہار سے نہیں بنتا، اقرار سے بنتا ہے۔ اچھے چہرے نام نہیں لیتا ہوں، کیا علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں زبان کہہ بھی دے، کہنا نہ کہنا برابر ہے، اگر دل نہ کہے۔ دل کب کہتا ہے؟ جب کوئی بات دل میں اتر جائے تو عمل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تھوڑا باتیں میرے ساتھ رہنا ہے، آخری گفتگو ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہے، ان کو سمیٹنا بھی ہے اور آپ تک پہنچانا بھی ہے، اس لیے میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے کہا اقرار اور ہے اظہار، یار نہ جھگڑو، اظہار پہ جھگڑ رہے ہو، اقرار پہ نہیں، نہ جھگڑو خدا کی قسم۔ اظہار اور ہے اقرار اور ہے۔ اب میں آسان بات کروں، اگر کوئی کلمہ پڑھ بھی لے اور کلمے کو مان نہیں رہا تو مسلمان نہیں۔ میں نے دعویٰ کیا، دلیل دے دوں، مرزائیوں کا کلمہ سنا ہے؟ آپ کے ہاں ہے؟ نہیں ہے نا؟ میں ملا ہوں، میں ربوے بھی گیا ہوں، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ قادیانی رسول اللہ نہیں، احمد قادیانی رسول اللہ نہیں، انہوں نے کلمہ نہیں بدلا تو کافر کیوں ہے؟ چلو ایک اور بات بھی کر دیتا ہوں، نماز بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، حج پہ جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر کیوں کافر ہیں؟ کلمہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جواب یہ ہے جو پڑھ رہے ہیں اس پہ ایمان نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کو مان نہیں رہے۔ اگر محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اس محمد کو قائل ہیں جو آخری ہے، جس کے بعد مرزا ہو یا کوئی ہو آ ہی نہیں سکتا۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ میں جو بیان کر رہا ہوں ایک شیعہ طالب علم ہوں، تشیع میں، شیعہ مذہب میں، مکتب میں سنو، شیعہ مذہب میں
یہ جو 12 امام ہیں ان 12 میں پہلے علی، ایسے ہی ہیں۔ آئیں سرکار کی حدیث پڑھتا ہوں، اور شیعہ سنی دونوں مانتے اور قبول کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علیو انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی تجھے مجھ سے وہی منزلت ہے، وہی مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں۔ کیا مانا؟ کیا مانا کہ میرے بعد نبی نہیں؟ تجھے منزلت ہے لیکن میرے بعد، بس ترجمہ کروں آسان، کہا یا علی تو نبوت کی ساری صلاحیت اور اہلیت اور نبیوں کے سارے صفات رکھتا ہے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو نبی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، تیرے پاس اہلیت عہدہ ہے لیکن منصب نہیں ہے۔ ابھی بزرگ بات کر رہے تھے اندر، نبی رسول امام خلیفہ خدا بناتا ہے، وہ دنیا نہیں بناتی۔ اگر دنیا بنا سکتی ہوتی تو علی میں تو اہلیت ہے، اور دنیا سمجھے شیعت کہاں ہے، دنیا سمجھے۔ میرا ایک مرزائی سے جب میں ربوے گیا تو میں نے یہی حدیث پڑھی، میں نے اس سے پوچھا ان کے مربی سے یہ حدیث بخاری میں مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتے ہیں۔ میں نے کہا جنہوں نے علی کو بعد از نبی نہ مانا وہ مرزے کو مان لے؟ آئے ہائے، اور میں نے کہا ہم سے بات کر رہے ہو، دوسروں سے نہیں۔ جن کا نبی ان جیسا ہے ان کے سامنے دلیل اور دو، جن کا علی ایسا نظر آئے اور علی سے بلند مصطفیٰ نظر آئے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ شیعہ سنی بھائی توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے علی تجھے مجھ سے وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد نبی نہیں۔ یعنی کیا معنی؟ توجہ، یعنی تجھ میں اہلیت نبوت ہے، عہدہ نہیں۔ اور یاد رکھیں عہدہ نہ ملنا توہین نہیں ہوتی، مرتبے میں کمی کا اعلان نہیں، عہدہ ملتا ہے ضرورت کے تحت۔ دیکھیں آپ نے اخبار میں اشتہار دیا کہ اس منصب کے لیے یا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، اس عہدے کے لیے لوگ اشتہار دیا، 10 بندوں نے اپلائی کیا، 8 بندے میرٹ پہ آ گئے، 8 کے 8 کو دے دو گے؟ ایک کو دو گے نا، باقی 7 کو جو نہیں دے رہے تو توہین نہیں، منصب میں گنجائش نہیں، یا ضرورت جتنی تھی اتنا ہی کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب تک نبوت اور رسالت کی ضرورت تھی نبی آتے رہے، مصطفیٰ کے بعد اللہ نے کہا ضرورت نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ نبی کا کام ہے پیغام لینا، جب تک ایک پیغام بھی ادھر تھا نبی کی ضرورت رہی، اسی لیے اللہ نے کہا میرا حبیب رک جا، وہ پیغام دے کے جا جس کی وجہ سے تیری نبوت ختم ہو رہی۔ ہائے 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 ہائے، میری بات پہنچی ہے ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ پیغام پہنچا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرا حبیب وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اب یہ توہین پیغمبر نہیں، بعض لوگ توہین کرتے ہیں نا، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ کیا مانا؟ میرا حبیب آدم سے لے کر تجھ تک ہر نبی نے دین پہنچایا، جب نبی گیا لوگوں نے دین میں اپنی مرضیاں شامل کر دیں، میں نبی بھیجتا رہا کہ ان کے مقابل صحیح دین دیتے رہیں، تجھ پر ہو رہی ہے نبوت ختم، تیرے بعد شیطان تو ہے یا نہیں؟ لو یار ان بریکٹ یہ 2 جملے سن لو، شیعہ سنی دونوں ہو، لو سوال کر رہا ہوں شیطان کب سے ہے؟ آپ کو چپ رہنا چاہیے تھا کیونکہ کوئی نہیں بتا سکتا کب سے ہے۔ کب سے ہے بتائیں؟ جہان جب سے ہے تو وہ وہاں وہ تھا، وہ کیا تھا؟ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو وہ پہلے ہی تھا نا، اسی لیے انکار کیا نا۔
بھئی فرشتے اور شیطان پہلے تھا نا، اسی لیے انکار کر دیا۔ چلو آپ نے بھی، بھائی نے بھی حد نہیں بتائی، چونکہ میں اگر اگلا سوال کروں جہان کب سے ہے تو سوال کا تو وہی رہا نا۔ چلو ہے اللہ کے علم میں ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہوں، شیطان کب سے ہے پتہ نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے سب شیعہ سنی بھائیوں سے اور امام ابا کبا میں کہہ رہا ہوں، او بھائی ان باتوں پہ زیادہ توجہ کیوں دیتے ہو؟ آدم کو اللہ نے بنایا اور کہا سجدہ کرو، اور سب نے کیا سوائے ابلیس کے، تو پہلے تھا نا۔ عجیب بات ہے، شیطان کو آدم سے پہلے مان لیتے ہو اور محمد و آل محمد کو نہیں مانتے ہو۔ میری بات پہنچی ہے؟ وہ آدم سے پہلے، میری بات پہنچی ہے، وہ پہلے تھا نا، اسی لیے انکار کیا۔ چلو آؤ دوسری بات، شیطان کب سے ہے کسی کو پتا نہیں، کب تک ہے؟ قیامت تک، یہ پتا ہے نا، الی یوم یبعثون، قیامت تک ہے۔ شیطان آدم سے پہلے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی مسلمان نہیں پوچھتا شیطان کی اتنی عمر کیسے؟ نہیں یار، سوال نہیں پہنچا نہیں ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اللہ اپنے دشمن کو اتنی لمبی زندگی دے سوال نہیں ہوتا۔ اگر اپنے ولی کو، یوسف زہرا کو، 12ویں کو دے دے، ہر کوئی سوال کر رہا ہے۔ نہیں پتا چلا شیطان پہ ایمان ہے اور نمائندہ رحمان پہ ایمان نہیں ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ میری بات پہنچی ہے؟ آؤ تیسرا سوال۔ میں نوجوانوں کے لیے باتیں کرتا ہوں اور چھوٹی چھوٹی جو باتیں کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی میرے پاس نہیں تھی، اتنی کتابیں پڑھ کے بات چھوٹی کرتے ہیں۔ توجہ فرماؤ، سوال کرتے ہیں امام ہے تو کہاں؟ ہم نے کہا غائب۔ کہنے لگے غائب امام فائدہ؟ ہم نے کہا ہدایت کرتا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے فوراً سوال کیا شیطان گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، توجہ فرمائی، گمراہ نہ کرے تو بندے آف شور کمپنیاں کیسے بنائیں؟ اگر شیطان گمراہ نہ کرے تو بندے رات کے اندھیرے میں مل کر حکومتیں کیوں پلٹیں؟ ہے نا، نمائندے ہی آتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتا، اس کے نمائندے آتے ہیں۔ اچھا عجیب بات ہے، شیطان غائب رہ کے گمراہ کرے مان لیتے ہو، امام غائب رہ کے ہدایت کرے۔ میری بات پہنچی ہے؟ بابا سے بلند صلوات۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، وہ بات میری جہاں سے شروع ہوئی کہ وہ اللہ کو ماننا، سرکار کو خاتم النبیین ماننا۔ سرکار نے کیا کہا؟ توجہ فرمائے، یہ حدیث پڑھی ہے تو اس پر بھی بات آپ تک پہنچاؤں۔ یا علی انتا منی، اے علی تجھے مجھ سے بے منزلت ہارون میں موسیٰ، وہی منزلت ہے جو ہارون کو۔ یار سارے نبیوں میں میرے رسول نے موسیٰ کا انتخاب کیوں کیا؟ نہیں توجہ فرمائی، سارے نبیوں میں کہا موسیٰ، میں کہا میری نسبت تجھ سے اے علی کیا ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، تو اپنی نسبت دی موسیٰ علیہ السلام سے اور علی کی ہارون علیہ السلام سے۔ تو سارے نبیوں میں یہ دو نبیوں کا انتخاب کیوں کیا؟ سارے نبیوں میں ان کا انتخاب کیوں سوچا؟ آئیں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے نسبت دی اپنے آپ کو، ہارون سے نسبت دی علی کو۔ تو جب یہ دونوں ہستیاں امت مصطفیٰ میں، ایک مثل موسیٰ ایک مثل ہارون ہے، تو جو ان کی امت ہے اس کی نسبت تو موسیٰ کی امت سے ہے نا، ہے یا نہیں؟ نہیں، جو بات کہہ کے جا رہا ہوں اگر توجہ کی تو مسئلہ حل ہے۔ توجہ کریں، میں نے جب قرآن پڑھا موسیٰ کی امت کیا ہے، توجہ فرمائیں، پتا چلا حضرت موسیٰ امت میں کھڑے ہوئے، کہنے لگے 30 دن کے لیے کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ 30 دن گئے، اللہ نے کہا 10 دن اور بڑھا۔ کیوں؟ کہا میں جانتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، 10 دن اور بڑھائے۔ ادھر سامری آ گیا اور بچھڑا لے آیا، بچھڑا
گسالہ بچڑا لے آیا اور ساری قوم کو کس کے پیچھے لگا لیا؟ بولیں بچڑے کے۔ یہ موسیٰ کی امت تھی نا، موسیٰ پہ ایمان لائے تھے نا، موسیٰ 10 دن غائب ہوا اور پوری امت اللہ سے گئی۔ نہیں بھائی، بچڑے کو پوجنے لگے، پرستش کرنے لگے، جھک گئے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، امتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے یار۔ نہیں، میں نے پہلے کہا پڑھے لکھے دوست اس بات کی معنویت کو سمجھیں گے۔ امتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے بعد اگر مان لیں سارے چلے گئے تو پھر تو نبی کی محنت کہاں گئی، تو موسیٰ کی محنت کہاں گئی؟ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ موسیٰ کی محنت کہاں گئی؟ سارے پیچھے لگ گئے۔ اچھا سنو، جب گسالے کے بچڑے کے پیچھے موسیٰ کی امت لگی تو ان میں ہارون تھے یا نہیں تھے؟ ہارون کو چھوڑ کے لوگ سامری کے ساتھ لگ گئے نا، لگ گئے۔ اب پتا چلا رسول نے کیوں کہا میں مثل موسیٰ تو مثل ہارون۔ سامری موسیٰ کے مقابلے پہ نہیں آتا، ہارون کے مقابلے پہ آتا ہے۔ رسول چھپتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ رسول کی امت میں کون کون سامری ہے۔ اللہ اللہ، بہت شکریہ۔ میری دلیل ذہن و دماغ میں جگہ دینا شیعہ سنی بھائیوں، دل و دماغ میں جگہ دینا، سننا۔ سامری آیا اور زر کو برق دکھایا اور بچڑے کے پیچھے لگا لیا۔ آپ کو دیکھ کر بات کا لیول تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں۔ سامری بچڑے کے پیچھے لگایا، بچڑے کے پتا چلا سامری بچڑے کے پیچھے لگاتے ہیں۔ ہارون تھے، کالی تو ہوگا، سامری آ جائیں گے۔ قیامت تک بتایا جو علی کے مقابلے پہ آئے وہ ہر دور کا سامری ہوگا، ہر دور کا سامری ہوگا۔ اب سننا جو بات کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے دوستوں سے پھر مخاطب ہوں۔ یہ ہر دور کا بچڑا الگ ہے، کبھی بنایا بچڑا ہوگا، کبھی اقتدار کا بچڑا ہوگا، کبھی دنیا کا بچڑا ہوگا، کبھی بیعت کا بچڑا ہوگا، کبھی دولت کا بچڑا ہوگا، کبھی نام اور عنوان کا بچڑا ہوگا۔ جو یہ سارے بچڑے لے کے آئے وہ سامری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری بات پہنچ رہی ہے۔ اے علی، پہلا الوہیت، دوسرا خاتمیت۔ خاتمیت کو ماننا ہے، پڑھنے سے مسلمان نہ رہا، چونکہ مان نہیں رہا۔ جو پڑھ رہا ہے وہ مان نہیں رہا۔ اور بات آسان کروں، پڑھنا کبھی دلیل ایمان تھا ہی نہیں، کسی امت میں بھی پڑھنا دلیل ایمان ہے ہی نہیں۔ دلیل دے دوں، ایک بچہ پیدا ہوا مسلمان گھر میں ہوا، آپ نے اس کا عقیقہ کیا، ختنے کیے، اس کی سالگرہ کرتے ہیں۔ کبھی سنا ہے اعلان ہو کہ فلاں جویہ صاحب کے بیٹے کی رسم کلمہ گوئی ہوگی؟ وہ 2 سال کا ہو گیا، بولنا چاہتا ہے، کبھی سنا ہے کوئی پیرزادہ صاحب کے بچے کی، کسی سید کے بچے کی کلمہ گوئی کی رسم ہو؟ کیوں نہیں ہوتی؟ مسلمان ہے۔ اگر وہ بچہ پیدا ہوا مسلمان گھر میں تو کلمہ نہیں پڑھاتے، باقی سب کچھ کرتے؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہ پڑھتا تو نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی، ساری زندگی بھی وہ کلمہ نہ پڑھے، وہ مسلمان ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے پڑھے تو وہ جو مان نہ رہا ہو، وہ جس گھر میں آیا ہے اسے اسلام مل گیا، جس گھر میں آیا ہے اسلام مل گیا۔ آج اگر کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی زرتشتی آ جائے، کوئی مرزئی آ جائے کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ہی کہے، میں نے یہاں کھڑا کیا، کلمہ پڑھوایا، ایسے ہی ہے نا؟ اب اس کا بچہ کلمہ نہیں پڑھے گا، وہ پڑھ لیا نا، اس کا بیٹا ہو تو وہ نہیں پڑھے گا۔ پتہ چلا جب کسی گھر میں اسلام آ رہا ہو
تو کلمہ نہیں پڑھتے، اور جب کوئی نیا پڑھے تو پڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کیوں نہ پڑھا؟ نہیں پہنچی بات۔ وہ جس گھر میں اسلام آ رہا تھا وہ کیوں پڑھتے؟ وہ پڑھتے جن کے باپ دادا بت پرست تھے۔ میری بات پہنچی ہے؟ لوگ پڑھا رہے ہیں کلمے، کلمہ ماننے والے گھر میں کلمہ کیوں پڑھا جائے؟ کلمہ ماننے والے گھر میں کلمہ کیوں پڑھا جائے؟ وہ تو مان رہے ہیں۔ نہیں، وہ مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ، کسی نے تنزن، جلدی حاضر جواب بہت تھے، کسی نے تنزن کہا جاتے جاتے، قبلہ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا صحیح کہتے ہیں۔ اس نے دیکھا، انہوں نے کہا وہ چاچا بھتیجا پڑھانے پہ لگے رہے، خود پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، موقع نہ ملا۔ تو جو پڑھا رہے ہوں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جس کا دادا، علی کا دادا، ابو طالب کا باپ، جس کا باپ اور دادا جا کے ابرہہ کو کہے میرے اونٹ دے دے، اور وہ کہے میں تو سمجھ رہا تھا تو کعبے کی سفارش لے کے آئے گا، اور کیا ایمان کی بلندی تھی، کیا ایمان کی بلندی تھی حضرت عبد المطلب کی، کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں، میں لینے آ گیا، یہ گھر بھی کسی کا ہے۔ اور اگر وہ کافر و مشرک تھا تو کیوں کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے یہ گھر بھی کسی کا ہے، وہ بچا لے گا۔ اچھا، ابھی ابرہہ پر عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، اور عبد المطلب پہلے کہہ رہے ہیں یہ گھر کا رب ہے، مالک ہے، بچا لے گا، پہلے کہہ رہے ہیں، بات نہیں پہنچ رہی۔ عذاب آیا نہیں، کیا پہلے رہے ہیں۔ وہ اس گھر میں نبوت نہ بھی ہو الہام ہوتا ہے۔ آئے ہائے، کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تو جا، اس گھر کا مالک ہے۔ تو عذاب آ گیا، آ گیا۔ عبد المطلب نے پہلے کہا، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فیل میں ذکر بھی کر دیا، حالانکہ واقعہ تو رسول سے پہلے تھا، اور ذکر خدا کر رہا ہے۔ خدا نے بتایا مشرکوں کو نہیں، ہم سب کو، اور جس کے دادے کی شان میں صورت آ جائے، بھائی وہ عذاب کس کے کہنے پہ آیا، کس کے بشارت دینے پہ آیا؟ وہ عبد المطلب۔ اب آؤ، چونکہ بات سے بات نکلتی ہے، رٹی نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا ابرہہ نے حملہ کیا فیل پر، وہ ابابیل آئے، فیل جسامت میں بڑا اور ابابیل سب سے چھوٹا پرندہ، اللہ نے سب سے چھوٹے سے سب سے بڑا مروایا۔ آئے ہائے، اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھا کرو، وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹوں سے ہی مرواتا ہے، کبھی خمینی آتا ہے، کبھی حسن نصر اللہ آتا ہے، اور ان کے تکبر کو زمین میں مل دیتا ہے، اللہ یہ کرواتا ہے۔ اب آیا عذاب، آیا، چلو بھائی جو تاریخ پہ نظر ہے، ہم نے بعد میں بھی دیکھا امام حسین کے بعد عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، جب یزید کی فوج پیچھے لگی تو چلے گئے کہاں؟ مکے، اور جا کے غلاف کعبہ سے پناہ لے لی۔ یزید نے فوج بھیجی اور انہوں نے منجنیق سے حملہ کیا نا، اور کعبے کی دیوار میں وہ منجنیق کا پتھر بھی لگا، سوراخ ہو گیا، غلاف کعبہ جل گیا۔ یہ سب کچھ ہوا، تاریخ میں ہے نا، ہوا، لیکن عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا۔ کیوں بھائی؟ کیا اس وقت اللہ کا گھر نہیں تھا؟ تھا نا، کیوں نہیں آیا؟ نہیں کبھی سوچا کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے کہا چھپنے والا کون تھا جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ چلو نہیں، آپ نہ بھی بولے، سوچئے گا میں نے کیا کہا، بعد میں سوچئے گا۔ حسین کا ساتھ جس نے نہ دیا، یزید کے ظلم پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، اللہ نے بتا دیا یہی عذاب ہے تمہارا، حسین کا ساتھ نہ دینے کا۔ اور یار نہیں توجہ فرما رہے ہیں، جس نے 61 ہجری سے لے کے آج تک یزید کو برا نہیں کہا، اس پر یزید ہی رہیں گے۔ یہی اللہ کا عذاب ہے، یہی اللہ کا عذاب ہے۔ دوسرا
اللہ نے کہا اگر میں عذاب بھیج دیتا وہاں، عذاب بھیج دیتا فوج یزید پر، تو یہ تائید ہو جاتی کس کی؟ جو چھپا ہے اس کی تائید ہو جاتی۔ اللہ نے کہا میں اپنے گھر کی بے حرمتی برداشت کر لوں گا، کسی کی تائید برداشت نہیں کروں گا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے میں صحیح کر رہا ہوں۔ کہا جب امام وقت کو چھوڑو گے تو ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کی الوہیت، سرکار کی خاتمیت، ایمان یعنی کلمہ ماننا ہے۔ اب آئیں آپ سے مخاطب ہوں، اپنوں سے مخاطب ہوں، سارے اپنے ہیں لیکن آئیں جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ بھئی اللہ کو بھی ماننا ہے، رسول کو بھی، اور ان 12 کو ماننے کا نام ولایت ہے، 12 کے اقرار کا نام ولایت ہے۔ یار چھوڑو یہ جھگڑے، کیوں دو کیے ہوا ہے اور لفظ پہ جھگڑا کر رہے ہو؟ ماننا ہے، ماننا۔ ان 12 کو کوئی نہ بھی مانے نہ مانے، علی ولی اللہ پڑھ بھی لے، فائدہ نہیں۔ نہیں میں بتاتا ہوں، اب معذرت چاہتا ہوں اہل سنت برادران سے۔ ویڈیو کلپ ہے، ویڈیو کلپ، وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال کیا کسی نے، شیعہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو ان میں اسلام والی ساری چیزیں دیکھی، کیسے کہوں کافر ہیں؟ اس نے کہا ان کا کلمہ الگ ہے۔ اس نے کہا ذرا پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ ہاں۔ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ ہاں۔ تو انہوں نے کہا یہی تو پڑھا، اس کے بعد کہا جی اس سے آگے بھی پڑھتے ہیں۔ کہا کیا پڑھتے ہیں؟ اب وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، ویڈیو کلپ میں ہے۔ کہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ جی علی ولی اللہ۔ اس نے کہا اس کا ترجمہ کرو، علی اللہ کا۔ تو اس نے کہا تو نہیں مانتا اللہ کا ولی علی کو؟ نہیں، انہوں نے کہا تو اللہ کا ولی نہیں مانتا، اگر نہیں مانتا تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ نہیں سنیں قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ پتہ نہیں میں نے یہ بات کی ہے یا نہیں، چونکہ 3 4 مجالس کی وجہ سے وہ پتہ نہیں رہتا بعض اوقات، اور گفتگو اس طرح روٹین میں نہیں چل رہی ہوتی، اس لیے معذرت چاہتا ہوں اگر یہ بات کی ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب ہمارے گولڑا شریف کے، وہ اسلام آباد رہتے ہیں، تقریر کر رہے تھے، کسی نے اٹھ کے کہا پیر گولڑا شریف میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے جاہل، ابھی جہالت میں سوال کیا ہے تو معاف کرتا ہوں، آئندہ سوال کیا تو کلمہ دوبارہ پڑھنا۔ پیر صاحب نے یہ کہا، فوت ہو گئے ہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب، کلپ بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کیا مانا پیر صاحب میں اور مولا علی میں فرق کیا ہے بتاؤں؟ کہنے لگے بتائیں۔ وہ پٹھواری میں تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تقریر ہو رہی ہے، تقریر کے بعد نیاز تقسیم ہوگی۔ اس نے کہا جی۔ کہا وہ جو تبرک تقسیم ہوگا تم بھی لوگے؟ کہا ہاں۔ کہا دے گا کون؟ جس کے گھر میں یہ محفل ہے۔ انہوں نے کہا جس کے گھر میں محفل ہے وہ دے رہا ہے، وہ تمہیں تبرک دے رہا ہے اور تم لے رہے ہو۔ کہا تم دونوں ایک جیسے ہو؟ لینے اور دینے والے دونوں ایک جیسے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا وہ دینے والا، تم لینے والے۔ کہا علی میں اور گولڑا شریف میں یہی فرق ہے، علی دینے والا ہے باقی سب لینے والے۔ میری بات پہنچی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا علی میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، دوسرے رضا خار ولایت ہیں در علی سے، در علی پہ، اور سارے ولی یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اہل سنت برادران تائید فرمائیں گے، سارے ولی یہ کہتے ہیں یا نہیں کہ جب تک علی کے در پہ نہیں جھکے ولایت نہیں ملی؟ تو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو جائے۔ میرا موضوع واللہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا، میرا موضوع رہ گیا ولایت اور توحید کا ایک پہلو، توحید کا عرض کیا 3 دن میں، اور مجھے پتا تھا پہلے ہی، ولایت کا رہ گیا، انشاءاللہ آئندہ سال یہ ولایت پہ پڑھوں گا۔ لیکن ابھی توجہ فرمانا، میں جو عرض کر رہا ہوں، علی ولی، ولی کون؟ جو قریب، کس کے قریب؟ اللہ کے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک علی کے در پہ نہ آئے۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وقت تک کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہی نہیں جب تک علی کے قریب نہ ہو جائے، اللہ کا قرب اس وقت تک ملتا ہی نہیں جب تک علی کا قرب نہ ملے۔ میں نہیں کہہ رہا اور یہ خطابت بھی نہیں کر رہا، آؤ 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ تفسیر مظہری لکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بہت عظیم انسان، غزالی زمان، پتہ نہیں کیا کیا لقب ہے ان کے،
تفسیر مظہری، اس میں سورہ بقرہ کی آیت پہ یہاں پہنچے جب کنتم خیر امتن کہ تم امت خیر ہو، اس کی تفسیر کرتے کرتے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ امت ان گزشتہ امتوں سے بہتر ہے۔ دلیل کیا؟ کہتے ہیں گزشتہ امتوں میں ولایت نہیں تھی، اس میں ولایت ہے۔ پھر خود کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے یہودیوں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو کہتے ہیں مجھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ولایت تو ان میں بھی تھی، ولی تو ان میں بھی تھے۔ پھر اب آئیں ان کے عربی کے جملے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں ما بلغا احد من الامم السابقہ بدرجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں گزشتہ امتوں میں بھی اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنا جب تک روح علی کو وسیلہ نہیں بنایا۔ میری بات پہنچی ہے؟ بات پہنچی ہے؟ اس وقت تک کوئی درجہ ولایت پہ پہنچا ہی نہیں جب تک اس نے روح علی کو وسیلہ نہیں بنایا۔ وسیلہ نہیں بنایا، وسیلہ وہ یہ وسیلہ نہ بنے تو ادھر پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ میں نے کل کہا تھا، جملہ دوبارہ سمیٹ رہا ہوں، الوہیت، خاتمیت، ولایت، یہ ترتیب بھی یہی رہے۔ اللہ کی الوہیت، سرکار کی خاتمیت اور 12 کی ولایت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، ایک جملہ اور کہوں، اللہ کی الوہیت، سرکار کی خاتمیت اور ان کی ولایت، اس میں وقفہ نہیں ڈالنا، بلا فصل ماننے ہیں تینوں ہی، ایک نہیں تینوں۔ اللہ سے بلا فصل مصطفیٰ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا سے بلا فصل مصطفیٰ اور مصطفیٰ سے بلا فصل مرتضیٰ۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ان 11 میں جو علی کے بعد ہیں ان میں بھی وقفہ نہیں ڈالنا۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ یہ 12 ان کی 12 کی ولایت پہ ایمان لانا ہے۔ اور اب آؤ، ولایت کو آج خطرہ کس سے ہے؟ 2 طرح کے لوگوں سے۔ ولایت کو خطرہ 2 طرح کے لوگوں سے ہے، ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، ولایت کو خطرہ 2 طرح کے لوگوں سے ہے، ایک خارجیت سے، ایک نصیریت سے۔ ولایت کو خطرہ 2 چیزوں سے ہے، ایک خارجیت سے، ایک نصیریت سے۔ اہل سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، تمہیں خطرہ خارجیت سے ہے، چونکہ خارجیت نے سنیت کا روپ دھار لیا ہے، ناصبیت نے سنیت کا روپ دھار لیا ہے۔ شیعہ سے کہہ رہا ہوں تمہیں بھی خطرہ ہے، تمہیں خارجی سے خطرہ نہیں، تمہیں نصیری سے خطرہ ہے، اس نے شیعت کا روپ دھار لیا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ باتیں آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوں تو سن لینا، یہ جاتے جاتے میرا پیغام لوہے دل پہ لکھ لینا۔ 2 خطرے ہیں ولایت کو، نبوت کو نہیں، الوہیت کو نہیں، نبوت کو، ولایت کو۔ 2 خطرے ہیں، ایک خارجیت کا، ایک نصیریت کا۔ لو اگلی بات کہتا ہوں، ایک خطرہ باہر کا ہے شیعو تمہیں، ایک اندر کا ہے۔ باہر کے خطرے کا نام ہے ناصبیت و خارجیت، اندر کے خطرے کا نام ہے نصیریت۔ خارجی تمہاری جان کا دشمن ہے، وہ جان لینا چاہتا ہے۔ خارجی تمہاری جان کا دشمن ہے، نصیری تمہارے ایمان کا دشمن ہے۔ خارجی، ناصبی، وہابی تمہاری جان کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اسے آل محمد کے محب سے دشمنی ہے، محب سے، شیعہ سے نہیں۔ وہ شیعہ ہو یا سنی، محب سے دشمنی ہے۔ میں ایک بات اور کہہ کے پھر آتا ہوں، ان بریکٹ کہہ رہا ہوں، آخری مجلس ہے اس لیے شیعہ سنی بھائیوں دونوں کو کہہ رہا ہوں، مجھے بتایا بھی گیا، پتہ بھی ہے۔ شیعہ سنی اکٹھے آتے ہیں، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، دونوں سے کہتا ہوں، شیعوں تمہیں بھی کہتا ہوں، اہل سنت بھائیوں تمہیں بھی کہتا ہوں، سنیوں میں نہیں کہتا شیعہ ہو جاؤ، تمہاری تحقیق اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہو، ٹھہرے رہو۔ شیعوں تمہیں بھی نہیں کہتا اہل سنت سے لڑو، سنیوں سنی رہو لیکن حسینی بنو۔
سنیوں سنی رہو حسینی بنو، شیعوں شیعہ بنو حسینی بنو، حسینی شیعہ بنو، سنیوں حسینی سنی بنو، چونکہ کچھ یزیدی بھی سنی کہلوا رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ سنیوں حسینی سنی بنو، اگر آج کی یزیدیت کو شکست دینا ہے تو حسینی بنو۔ اب آؤ شیعوں اور شیعت اور ولایت کو، دو خطرے، ایک جان کا خطرہ، ایک ایمان کا خطرہ۔ جو خارجی ہے وہ تمہاری جان کا دشمن ہے، محب ہو مار دے گا، اسے آل محمد سے دشمنی ہے۔ نصیری تمہارے ایمان کا دشمن ہے، جان کا نہیں، وہ تم سے محبت آل محمد نہیں لے گا، وہ تم سے توحید لے گا۔ خارجی دشمن ہے ولایت اور آل محمد کی محبت کا، اور نصیری دشمن ہے توحید کا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ خارجی علی کی فضیلت کے مقابلے پہ آیا اور نصیری علی کی توحید کے مقابلے پہ آیا۔ نہیں بھائی، اس نے علی کو خدا کہا نا، توحید کے مقابلے پہ جو آیا نصیری ہے، جو علی کی فضیلت اور ولایت کے مقابلے پہ آیا وہ خارجی ہے۔ دو کام کرو، ان دونوں سے جان چھڑانی ہے نا، آؤ محفوظ کرنا ہے نا شیعت کو اور یہ نوجوانوں کو، دو کام کرو، خارجیت کو بھی دور کرو، نصیریت کو بھی۔ کیسے دور کرو؟ خارجیت کو دور کرنا ہے تو ذکر ولایت عام کرو، محبت آل محمد عام کرو، چونکہ خارجی کو اس سے دشمنی ہے۔ محبت آل محمد عام کرو تاکہ خارجی دور ہو جائے، ذکر توحید عام کرو تاکہ نصیری دور ہو جائے۔ نہیں 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 نہیں، ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، دعائے توسل عام کرو تاکہ خارجی دور ہو جائے، دعائے کمیل عام کرو تاکہ نصیری دور ہو جائے۔ دعائے کمیل سے نصیری کو چڑ ہے، حدیث قصہ اور دعائے توسل سے خارجی اور وہابی کو چڑ ہے۔ دونوں کو دفع کرو، دونوں۔ جو تمہیں اللہ اور علی کا ربط بتائے وہ شیعہ ہے، جو ربط توڑے یا نصیری ہے یا خارجی ہے۔ میری بات پہنچ گئی؟ میری بات پہنچ گئی؟ بس یہ 3 روزہ تقریروں کا خلاصہ، وہ خارجیت سے بھی بچو، وہ نصیریت سے بھی بچو۔ اور نصیری کہہ کے نہیں آئے گا، اس کی تقریر کا اثر بتائے گا۔ اگر علی کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل سن رہے ہو، دل میں مقام معرفت اور مقام ولایت علی بلند ہو گیا۔ اب اگر بلند ہو کے اللہ اتنا ہی بلند نظر آیا، نہیں، جتنا علی بلند ہوتا گیا اتنا علی کا علی بلند ہوتا گیا۔ دل میں جتنا علی کی محبت آتی گئی اتنی علی کے علی کی آتی گئی۔ جتنا تمہیں علی علی کرنے میں لذت آئی اتنی مصلی پہ جانے پہ لذت آئی، تو سمجھ لو علی ہی ہے، نصیریت نہیں شیعت ہے۔ لیکن اگر ذکر علی کے نام پہ مصلی سے دور ہوتے گئے، اللہ سے دور ہوتے گئے اور اللہ میں مشکوک ہوتے گئے تو سمجھ لینا شیعت نہیں نصیریت ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں جنوبی پنجاب میں بات کر رہا ہوں، میں کہیں اور بات نہیں کر رہا، اور اپنی شرعی، دینی، حسینی، ایمانی ذمہ داری سمجھ کے کر رہا ہوں۔ میں مجلس کو مجلس بنانے کے لیے نہیں پڑھتا، میں مجلس سے مجلس نہیں بناتا، میں مجلس سے آخرت بناتا ہوں۔ میرے لیے مجلس تجارت نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے۔ اسی لیے آج 8 سفر ہے، 8 سفر، اور 1 محرم سے 8 سفر تک روزانہ 2 ایوریج اور 3 سے 4 سے 5 مجلسیں، اور اتنا زور لگا کے جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں پڑھتے، ہاں وہی پڑھتے ہیں جن میں عشق ہو، جن میں محبت ہو، وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کا درد ہے، مجھے آپ سب کا درد ہے، آپ میرے ہیں، میرے وجود کا حصہ ہیں۔ ہاں ہم سنتے ہیں فلاں جگہ فلاں کو قتل کر دیا، تو درد ہوتا ہے نا، وہ درد ہوگا۔ آپ کو میرا پتہ چلے گا درد ہوگا، مجھے آپ کا پتہ چلے گا درد ہوگا۔ اس درد کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تشیع شیعت بندگی سے جدا ہوتی نہیں،
شیعت کبھی بندگی سے جدا ہوتی نہیں. اگر شیعت کو بندگی سے جدا کر لیا جاتا تو حسین سجدے میں سر کیوں دیتے؟ کربلا کو کبھی بندگی سے جدا ہی نہ سمجھو. بندگی جدا ہو جائے تو شیعت نہیں. شیعت سے بندگی نکالو تو شیعت کیا؟ وہ دعائے کمیل، وہ دعائے عرفہ، وہ مناجات خمس اشر اور وہ صحیفہ سجادیہ. صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ میرے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ. دعاؤں کا ہے نا، تو دعا کس سے کی جاتی ہے؟ بولے اللہ سے. اللہ کو پکارنے کا سلیقہ سکھایا ہی انہوں نے. آئے ہائے. مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں میں نے زندگی میں بڑے حج کیے. کہتے ہیں ایک سال حج پہ جا رہا تھا، ایک شیعہ دوست نے جاتے جاتے ایئرپورٹ پہ کتاب دی، کہا ہو سکے تو پڑھنا. کہتے ہیں میں نے بیٹھتے ہی کتاب کھولی، پڑھنا شروع کی. کہتے ہیں مجھے پتہ نہ چلا کب میں ریاض پہنچ گیا. اور کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اے کوثر تیرا مقبول حج کون سا ہے، تو کہتے ہیں وہ حج جو میں نے اس کتاب کے بعد کیا اور اس کتاب کے ساتھ کیا. پوچھا کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ. اس امام نے سکھایا اللہ کو کیسے پکارو. نہیں یار، اللہ کو پکارنا ہر ولی بتاتا ہے. میں کسی کی توہین نہیں کرتا، لیکن یہ ولیوں کی جہاں حد ہوتی ہے نا، میرے امام کی وہاں سے حد شروع ہوتی ہے. ہاں سنو، اکبر قاسم و محمد سارے دے کر پھپھیاں ننگے سر سامنے ہوں اور کہے الحمدللہ. اور زینب کہے اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل. اللہ میری چھوٹی سی قربانی قبول کر لے. یہ کربلا کے علاوہ کہیں اور ملے گا؟ ہر رشتہ دنیا میں عزیز ہے، کربلا میں ہر رشتہ جمع ہے. ذاکر صاحب، کربلا میں ہر رشتہ جمع ہے. ماں، بیٹا، بہن، بھائی، جو کہو ہر رشتہ جمع. اور زینب وہ ہے جو ہر رشتے کی قربانی دے کے سجدہ کر رہی ہے. یہ ہے زینب، یہ ہے میری آقا زادی، اور وہ ہے زینب کا امام. آج آخری سلسلے مجلس، اس لیے 8 سفر ہے. 8 سفر. یکم سفر کو کربلا والوں کا لٹا ہوا قافلہ شام کے باہر پہنچ گیا. لو میں خطابت بھی نہیں کر رہا اور بغیر پڑھے بھی بات نہیں کر رہا. 3 سفر کو یہ قافلہ بازار شام میں داخل ہوا. نہیں، بعض دوستوں نے توجہ نہیں کی، میں جلدی میں گزر گیا، دوبارہ دہراتا ہوں. اسی لیے کہا یکم سفر کو قافلہ پہنچ گیا مین گیٹ پر شام کے، اور 3 سفر کو بازار میں آیا. یار پوچھو نا سادات اور مومنین، غیرت مندو، شیعہ سنی بھائیوں، پوچھو 3 دن کیا کرتا رہا؟ نہیں، ہمیں پتہ نہ چلتا کہ کیا ہوتا رہا. جب 3 دنوں کی دھوپ نے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس سے بے ہوش کر دیا، اب علی کی بیٹی اٹھی، بیٹا سجاد ان سے پوچھو ہمیں بازار میں کب لے کے جائیں گے. پھپھی اماں کہتے ہیں یہ وہ موقع تھا جب سجاد نے ایک دعا کی. میرے چوتھے امام نے کہا اللہ کاش سجاد نہ ہوتا. اور پھپھی کو یہ خبر دے، پھپھی اماں میں نے عمر سعد سے پوچھا ہے، ملعون کہہ رہا ہے ابھی بازار نہیں سجے ہیں. کس کے لیے بازار سج رہے ہیں شیعہ سنی بھائیوں؟ کس کے لیے؟ ٹوٹل 3 سے 4 منٹ معذرت چاہتا ہوں. کس کے لیے؟ علی و بطول کی بیٹیوں کے لیے. ابھی بازار نہیں سجے. جب یہ کہا اور 3 سفر کو تھا، بازار میں کیسے داخل ہوا نہیں پڑتا. علی کی بہو بیٹیوں پہ کیا گزری. مفتی جعفر حسین ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت آیا جب سجاد نے کہا میرے اللہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. جانتے ہو کون سا موقع ہے؟ جب پتھروں کی بارش میں امام
حسین کی وہ زوجہ اور اصغر کی ماں جب پتھروں کی بارش شروع ہوئی تو چلتے چلتے گر گئے. نہیں پڑھتا گری تو کیا ہوا، بس ایک جملہ کہنا ہے. صحابی رسول ہے، نام ہے سہل بن سعدی. سہل بن سعدی مصائب آل محمد میں علامہ موسیٰ بیگ نے لکھا. یہ کہتا ہے کربلا کا واقعہ گزر گیا، مجھے کچھ پتا نہیں. فلسطین میں تھا، فلسطین کے راستے شام آیا، شام میں داخل ہوا، 3 سفر کا دن تھا. بازار میں آیا، دیکھا لوگ ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. میں نے سوچا اسلام کی کوئی عید سفر میں تو نہیں، پھر یہ نئے لباس نئے کپڑے کیوں؟ ایک شامی کو بلایا، کہنے لگا خیر ہے؟ شامی نے کہا کون ہو؟ میں سہل بن سعدی صحابی رسول. اگر صحابی رسول ہے تو شام چھوڑ دے. کہتا ہے کیوں شام چھوڑوں، میں نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے شام میں کچھ ہونے والا ہے. کہتا ہے جلدی بتا کیا ہوا؟ کہا پچھلے بازار میں جا کے دیکھ لے. سہل کہتا ہے جلدی سے چلا اور بابو سعد والے بازار میں آیا. کیا منظر دیکھا؟ کچھ نیزے ہیں، نیزوں پہ سر ہیں. سہل کہتا ہے میں دیکھتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا، ایک سر پہ رک گیا. سنو گے کیا کہا؟ دل میں کہتے ہیں سہل اللہ نہ کرے یہ تو حسین لگتا ہے، میرے اللہ مجھے یہ دن نہ دکھانا. نبی کا نواسا اور شام کے بازار میں، اور وہ بھی نوکے نیزہ پہ. کہتا نہیں میرا وہم ہے، میرا وہم ہے. آگے منظر بدلا، کہتے ہیں سروں کے پیچھے نظر گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بن پلانوں کے ناکے ہیں، جو محمل کہتے ہیں کوئی ایسی روایت نہیں. بن پلانوں کے محمل ہیں، ناکے ہیں، اور ناکوں پر بیبیاں ہیں، اور بیبیوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے ہیں. کہتا ہے یہ انداز دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف گھر لٹ گیا. کہتا ہے دیکھا، آنکھیں جھکائی، یا اللہ کس سے پوچھوں اور کیا پوچھوں؟ کہتا ہے ان ناکوں میں ایک چھوٹی سی بچی پہ نظر پڑی. میں نے سوچا یہ سب سے چھوٹی بچی ہے. قریب گیا، السلام علیکہ یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو. بی بی نے کہا تیرا سلام بتا رہا ہے کوئی شریف ہے. ہاں میں صحابی رسول ہوں. اگر صحابی رسول ہے تو آنکھیں جھکا لے. کیوں؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں، میں نبی زادی ہوں. کون ہو؟ کون ہو؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین. سکینہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی سکینہ؟ ہاں. بی بی مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا، میں سہل بن سعدی صحابی رسول ہوں. بی بی میرے لائق کوئی حکم دو، میں شام چھوڑ جاؤں گا. بی بی نے کہا تیرے پاس کچھ دینار ہیں؟ ہاں بی بی 400 دینار ہیں. آپ کو کیوں چاہیے؟ بی بی نے کہا مجھے نہیں چاہیے، ہم خاندان آل محمد ہیں. پھر کیا کروں؟ کہا یہ جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں 400 دینار تقسیم کر، اور انہیں کہہ یہ سر تھوڑے آگے لے جائیں. بی بی سر آگے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا لوگ سروں کو دیکھیں گے، میری پھپھی کا ننگا سار، شرابی ہیں بچ جائے گا. بی بی پردے کا یہ مقام، چیخ بلند کی تمہارے ساتھ کوئی مرد ہے؟ بی بی نے اشارہ کیا پشت پہ دیکھ. اب سہل کہتا ہے میں نے منظر دیکھا. کیا؟ گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے. قریب آیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، او اسیر میرا سلام. امام نے سر اٹھایا، کون ہو؟ مولا سہل بن سعدی صحابی رسول. انا علی بن الحسین.
مولا نے کہا میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھے پتا چل گیا تیرا گھر لٹ گیا, مولا مجھے معاف کرو, اللہ لعنت کرے بنی امیہ پہ, ہمیشہ نبی کا گھر لوٹا ہے, مولا میں شام چھوڑ رہا ہوں, مجھے چھوڑنے سے پہلے آپ بھی کوئی حکم فرمائیں. اور سنو گے شیعہ سنی بھائیوں کیوں روتے ہیں؟ امام نے کہا یہ سر سے امامہ اتار سکتا ہے؟ مولا جو حکم کہا امامہ اتار کے ایک ٹکڑا جدا کر. امامہ اتارا, سہل نے ٹکڑا جدا کیا. مولا کیا کروں؟ کہا اس ٹکڑے کو لپیٹا. مولا حکم فرمائیں. کہا میری گردن سے توق ہٹا, توق اور میرے گوشت کے درمیان, گردن کے درمیان یہ کپڑا رکھ دے. سہل آگے بڑھا, گردن سے کپڑا ہٹایا. او عزادارو کپڑے کا ہٹانا تھا, سہل نے منہ پیٹنا شروع کیا. مولا میں کپڑا کہاں رکھوں؟ تیری گردن کا گوشت توق کھا گیا.